اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دے دیا، بہت کچھ عطا فرما دیا، اس کا ذکر آ رہا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً، ہم نے تابع کر دیا لہو اس کے لیے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے، الریح ہوا، تجری بامر جو چلتی تھی اس کے حکم سے، رخاءً بڑی نرمی سے، لطیف ہوا، چاہے تند اور تیز جھونکے کیوں نہ ہوں، مگر سلیمان علیہ السلام کے امر سے بہت ہی لطافت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ وہ ہوا چلتی تھی، حیث اصاب، جہاں بھی سلیمان علیہ السلام ہوا کو بھیجنے کا ارادہ فرماتے، جہاں ہوا کا رخ کرتے وہاں ہوا بھیج دیتے، تو سلیمان علیہ السلام کے اس ہوا کو تابع کر دیا، ان کے امر سے چلتی تھی، تو بعض جگہ یہ ہوا لطف کا باعث بنتی، مدد بن جاتی، اور بعض اوقات یہ ہوا اپنی تیزی کی وجہ سے بربادی کا پیغام لے کر جاتی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، اللہ نے میری مدد کی صبا ہوا کے ذریعے اور عاد کو ہلاک کیا دبور ہوا کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، یہ ہوا بھی اللہ کا لشکر، اللہ جہاں چاہے بھیج دے۔ جنگ احزاب کے موقع پر اللہ نے اسی صبا سے مدد کی نبی علیہ السلام کی، دشمن چاروں طرف سے مدینے کو گھیر چکا ہے، سوائے اس علاقے کے جہاں خندقیں کھدی ہوئی ہیں، 10,000 کا لشکر، چھوٹا سا مدینہ شہر بستی، وہ اندر داخل ہوتا تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ 20-22 دن انہوں نے محاصرہ جاری رکھا، پھر اللہ نے ہوا بھیج دی ایسی تیز کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، مٹی ہوا لے کر ان کی آنکھوں میں مٹی جو ہے وہ پہنچا رہی ہے، ان کے قدم نہ ٹک سکے، بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اپنا ساز و سامان چھوڑ کے سر پر دوڑے اور بھاگے اور میدان چھوڑ دیا۔ اللہ نے مدد کر دی، یہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی، جہاں چاہیں جس طرح چاہیں اس کو چلائیں اور بھیجیں۔ تو بعض جگہ یہ ہوا باعث رحمت ہوتی ہے اور بعض جگہ یہ ہوا باعث عذاب ہوتی، تبھی تو نبی علیہ السلام جب کوئی آندھی ہوتی اس کو دیکھ کر دعا کرتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا، یا اللہ جو ہوا چل رہی ہے، جو اس میں خیر ہے مجھے عطا فرما دے، واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا، اور جو اس میں شر ہے اس سے اپنی پناہ میں لے لے۔ اور والشیاطین کل بناء وغواص، یہ واو حرف عطف ہے، اس کا عطف الریح پر ہے، یعنی سخرنا لہ الریح اور سخرنا لہ الشیاطین، یہاں شیاطین سے مراد جن، جو بڑے تگڑے جن، بڑے طاقتور جن، ہم نے جنوں کو بھی مسخر کیا سلیمان علیہ السلام کے، جنوں پر بھی ان کو تسخیر دے دی، اور جن بھی کیسے کل بناء وغواص، ہر ماہر تعمیر جن، وغواص ہر غوطے لگانے والا جن، جہاں چاہتے بستی آباد کرنا، کوئی عمارت بنانا، جنوں کو حکم دیتے، چشمے زدن میں عمارت بن جاتی، بستیاں آباد ہو جاتی، اور جہاں چاہتے سمندروں کی تہہ میں جو چھپے خزانے نکالنا، جنوں کو حکم دیتے، وہ اندر چلے جاتے، جو ہیرے جواہرات سونے چاندی اور جو بھی قیمتی پتھر وہ نکال کر لے آتے، تو ان کی مملکت سلطنت اللہ نے مالا مال کر دی۔ تو جنوں کو بھی ان کے مسخر کر دیا، تو ان سے کام لیتے، ان کو استعمال کرتے، تعمیری کام لیتے، سمندروں میں بھیجتے، اور سمندروں کی تہوں میں جو خزانے چھپے وہ لے کر آتے۔ وہ آخرین مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ اور جن بھی بہت ہی طاقتور اور بڑے سرکش قسم کے، مقرنین فی الاصفاد، جو باندھے گئے تھے بیڑیوں میں، سنگلوں میں، ان جنوں کو بھی تابع کر دیا۔ بیڑیوں میں جھگڑے ہوئے جنوں کو بھی تابع کر دیا، یہ بڑی طاقت والے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی یہ کہ ان جنوں کو استعمال کرنا
مشکل کاموں میں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ساتھ ساتھ ہیں، مشکل سے مشکل کام اس میں ان کو استعمال کرنا۔ دوسرا یہ کام کہ ان کو باندھ کر رکھ دیا جائے تاکہ اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کریں، برگلائیں نہ۔ اس حد تک اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو تسخیر عطا فرما دی، ایسی بادشاہت عطا فرما دی، درندوں پر، چرندوں پر، جنوں پر، انسانوں پر،